بلند آواز سے ماشاءاللہ۔ آج ہم سب یہاں مسجد شریف کے اندر، جامع مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ ہماری روٹین کی جو کلاسز ہیں وہ نہیں ہو رہی، یہ بھی ایک کلاس ہے، لیسن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے جاننا، اس کا علم حاصل کرنا اور اس کے بارے میں ایک دوسرے سے باتیں کرنا۔ تو الحمدللہ ہمارے اساتذہ نے اور ہمارے جو منتظمین ہیں انہوں نے مل کر یہ بہترین پروگرام سجایا، اور بہت سارے بچوں نے الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعمر والہ ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن نے جو بیان کیا اللہ رب العالمین ان کا قبول فرمائے۔ جنہوں نے جو کچھ سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے، اللہ رب العالمین اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے سنا۔ ولادت باسعادت کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹائم آف برتھ، ٹھیک ہے، ولادت بورن ہونا، پیدا ہونا، تو آپ نے انگلش میں سنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بورن ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارکوں کے اندر جو ہے وہ سرما لگا ہوا تھا، بالوں کے اندر جو ہے وہ کنگھی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے جو ہے اس وقت ایک ایسا نور پھیلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور کی وجہ سے، اس لائٹ کی وجہ سے جو ہے وہ شام کے محلات دیکھ لیے، کہاں کعبہ شریف، کہاں بیت اللہ، کہاں مکہ مکرمہ اور کہاں شام، وہاں تک جو ہے وہ اس لائٹ کی روشنی جو ہے وہ پھیل گئی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو ہے جو لائٹ وہاں سے نکلی۔ تو میں یہ کہتا ہوں وہ تو اس وقت صرف جو ہے وہ شام کے محلات آپ کو نظر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے آنے سے جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایک ڈارکنس تھی، ایک جو ہے رات تھی ظلم کی اور ستم کی، ہر طرف جو ہے وہ ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ لوگ جو ہے وہ اپنے رائٹ سے محروم تھے، اپنے حقوق سے محروم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس ورلڈ کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو ہے وہ ساری ڈارکنس ختم ہو گئی، سارے اندھیرے ختم ہو گئے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ اور کسی شاعر نے اس خاص موقع کے لیے کیا ہی خوب کہا کہ ہر طرف درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ دیکھیں درود پاک کی کتنی برکت ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے، کہا ہے کہ جب کوئی چیز بندہ بھول جائے یا کہیں کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھو گے اللہ رب العالمین جل جلالہ وعمر والہ تمہاری اس پریشانی کو دور فرما دے گا، تمہاری اس مشکل کو جو ہے وہ آسان فرما دے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، چونکہ مجھے وہ شعر بھول گیا تھا، درود پاک پڑھا تو اللہ کے فضل سے وہ شعر یاد آ گیا۔ اس شاعر نے کیا کہا؟ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اس شاعر نے اس شعر کے اندر یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو ہے وہ ہر طرف ظلمت تھی، تاریکی تھی، ڈارکنس تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات کے اندر مبعوث ہوئے، تشریف لائے، تو آپ کے آنے سے جو ہے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔
جہاں تاریک تھا، تاریک مطلب ڈارکنس ہوتی ہے، کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا، ہر طرف ظلمت کا بازار جو ہے وہ گرم تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ تو ہم نے یہ میلاد پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محفل سجائی ہے، اور آپ کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے اساتذہ نے بتایا ہے، اور آپ نے بھی جو ہے وہ اساتذہ سے تیاری کر کے الحمدللہ بہت بہترین جو ہے وہ پروگرام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ اب یہ تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے جانا کہ آپ کیسے تھے، کب تشریف لائے، ڈے کون سا تھا، وقت کون سا تھا، اور موسم کون سا تھا، یہ ساری باتیں آپ نے سمجھی۔ اب میں